بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسے عجیب اور حیرت انگیز نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کی زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کی شرائط میں بند ہو جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے، اور جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ آج کل تو حالات ایسی ہی بنی ہوئی ہے کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح سے دونوں کو ہی پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جب ہمارا غصہ کم ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا جدا ہو گئے تو ہماری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ہم نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی ہم کو آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفریہ الفاظ بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں اور رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب رسول نبی کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفریہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ کفریہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کسی بات سے انکار ہو، یا پھر اعتراض ہو، یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے۔ ان سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
جب میاں بیوی نے کہا کہ تم نماز جب میاں یا بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، ان میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی یا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ الفاظ کہنے والے، یعنی نماز کا مذاق اڑائے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی یہ الفاظ بول دے کہ میں نماز ادا کروں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ سب کفر الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک وہ جملے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم اکثر عورتوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ جب عورتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو حالت کی کفریہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ الفاظ بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی غصے سے بول دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا موڈ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ بیوی کی طلاق لینے کی نیت تھی، اس طرح شوہر کی بھی طلاق دینے کی نیت نہیں، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، آج کے دور میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے، اور اسی طرح ہمارے بول چال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح ایک آدمی مرد مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، کیونکہ درمیان میں اس نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی کہ وہ کفریہ کلمات ہوں گی۔ تو آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ وہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس وقت بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو یہاں تک ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں کہ آپ کہاں سے، کس ملک سے، کس علاقے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر دیا کریں۔ معزز سامعین، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔